اتحادی حکومت کے ساتھ چلنا ہماری مجبوری ہے۔ صدر آصف زرداری کی پی پی پنجاب کے ارکان سے ملاقات میں گفتگو، کہا جانتا ہوں تحریری معاہدے کے نکات پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ پیپلز پارٹی پارلیمانی وفد اور رہنماؤں نے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ ذرائع نے بتایا وفد نے شکایت کی کہ انتظامی معاملوں پر پیپلز پارٹی ارکان کو نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ترقیاتی فنڈز کی تقسیم میں بھی ترجیح نہیں دی جا رہی۔ صدر زرداری نے کہا آئندہ بجٹ تک مسائل حل ہونے کا انتظار کریں۔ 9 مئی جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت آج اڈیالہ جیل میں نہیں ہوگی۔ مقدمات کی سماعت انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کے وکلاء کو آگاہ کر دیا گیا۔ عدالت کی جانب سے جی ایچ کیو حملہ کیس کی نئی تاریخ دی جائے گی۔ حکومت کا نیشنل کرپٹو کونسل کے قیام پر غور، کونسل پالیسی سازی اور ضابطہ سازی میں معاونت کرے گی۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ڈیجیٹل اثاثوں پر اجلاس۔ وزیر خزانہ کا ڈیجیٹل اثاثوں کے لیے مؤثر، شفاف اور عالمی معیار کے مطابق فریم ورک بنانے پر زور۔ حکومت کی بلاک چین ٹیکنالوجی کو مالیاتی شعبوں میں ترقی کے لیے بروئے کار لانے پر توجہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا آذربائیجان کے بعد ازبکستان کا دورہ۔ 2 روزہ دورے پر تاشکند پہنچے۔ ازبک وزیر اعظم نے استقبال کیا۔ ازبک مسلح افواج کے چاق و چوبند دستے کی سلامی۔ وزیر اعظم نے یادگار آزادی کا دورہ کیا۔ 2 طرفہ تعاون کی مفاہمتی یادداشتوں اور معاہدوں پر دستخط ہوں گے۔ کراچی میں گودام سے گتے کے ڈبوں میں کروڑوں روپے برآمد۔ ایف آئی اے کا صدر میں چھاپا۔ گودام میں لاکرز اور گتے کے ڈبوں میں بہت بڑی رقم ملی۔ رقم گنی نہیں جا سکی لیکن یہ کروڑوں میں ہو سکتی ہے۔ گھڑیاں اور دیگر قیمتی سامان بھی برآمد ہوا۔ سامان کی مالیت بھی کروڑوں روپے سے کم نہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے ایف آئی اے نے اسمگلنگ کے ذریعے منگوائے گئے سامان اور حوالہ ہنڈی کی رقم کی موجودگی کی اطلاع پر چھاپا مارا تھا۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور شہری کی جان لے لی۔ کورنگی گودام چورنگی پر ٹریلر کی زد میں آ کر نوجوان جان بحق ہو گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق جامک شخص کی شناخت عرفان کے نام سے ہوئی۔ اہل خانہ کے مطابق متوفی عرفان موٹر سائیکل پر سوار تھا۔ متوفی ایک بچے کا باپ اور گارمنٹ فیکٹری میں درزی کا کام کرتا تھا۔ متوفی شیری جنا کالونی کا رہائشی تھا۔ کچھ روز قبل عمرے سے واپس آیا تھا۔ 2 ماہ میں ہیوی ٹریفک سے حادثات میں مرنے والوں کی تعداد 136 ہو گئی۔ کراچی میں ہیوی ٹریفک سے حادثات، ڈی آئی جی ٹریفک نے ڈمپرز میں فرنٹ اور ریئر ویو کیمرہ لگانا لازمی قرار دے دیا۔ کیمروں سے حادثے میں قصوروار کا پتہ چل سکے گا۔ ڈمپرز میں ٹریکر بھی لگایا جائے گا۔ ڈمپر مالکان کو 15 روز میں سسٹم لگانے کی مہلت۔ قبائلی حیثیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم انٹر ٹرائبل جتنے بگٹی قوم کے جھگڑے ہیں وہ ہم حل کرنے کی کوشش کریں، اور آج یہاں پر ہم تقریباً 20 سال پرانا ایک جھگڑا ختم کر کے جا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی صبراہی میں جرگہ۔ جمہوری وطن پارٹی کے رہنما محمد مرید بگٹی کے قاتل کو مقتول کے بیٹے عبدالوہاب بگٹی نے معاف کر دیا۔ ملزم شاہ مراد مسوری پر فصلوں کو نقصان اور گرفتاریاں کرانے پر 50 لاکھ جرمانہ لگا دیا۔ جرگے نے مسوری اور رامزئی بگٹی قبیلے کے متحارب گروپوں میں صلح کرا دی۔ جعفر آباد میں ہونے والے جرگے میں صوبائی وزیر صادق عمرانی، وفاقی اور صوبائی پارلیمانی سیکرٹریز اور دیگر شخصیات کی شرکت۔ پاکستان کا غزہ میں مکمل جنگ بندی اور مغربی کنارے میں اسرائیلی جارحیت روکنے پر زور۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے متبادل مستقل مندوب عاصم افتخار کی سلامتی کونسل میں بریفنگ۔ کہا اسرائیل کا غیر قانونی قبضہ مشرق وسطی میں بدامنی کی جڑ ہے۔ سلامتی کونسل فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کے خلاف ڈٹ کر کھڑی ہو۔ عالمی برادری مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں پائیدار امن کے قیام کو ترجیح دے۔ افضل صاحب پارٹی سے باہر ہو چکے ہیں۔ یہ 2 ٹوک فیصلہ ہے۔ جو کوئی بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ پارٹی میں آنا چاہتا ہے یا پارٹی کا خیر خواہ ہے، اس کو اپنی زبان کو بھی لگام دینا ہوگا۔
پی ٹی آئی میں کسی کو آنا ہے تو زبان کو لگام دینا ہوگی، سیکریٹری جنرل نے بتا دیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا شیر افضل مروت پارٹی سے باہر ہو چکے ہیں، یہ دو ٹوک فیصلہ ہے۔ 26ویں ترمیم کے لیے ووٹ دینے والے پارٹی کا حصہ نہیں رہ سکتے، جو رابطے میں نہیں تھے انہیں موقع دیا جائے گا۔ بانی پی ٹی آئی کرکٹ کی صورتحال پر بہت افسردہ ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے کہا ملک میں آئین و قانون کی بالادستی نہیں۔ شہباز شریف اور مریم نواز نے لوٹ مار مچائی ہوئی ہے، نئے انتخابات ہی تمام مسائل کا حل ہے۔ شبلی فراز کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کے ریلیف کے لیے کسی سے بات نہیں کی، پچھلوں کی طرح ہمیں بھی شفاف ٹرائل ملنا چاہیے۔ ارب روپے پاکستان کے واپس کروا رہا ہوں بہت جلد۔ پی ٹی آئی ضمانتی ہے نون لیگ کی، خدا کا واسطہ آپ لوگ اس بات کو مانیں۔ پی ٹی آئی اور گورنمنٹ مل کے عمران خان کو اندر رکھ رہی ہیں۔ الائنس کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں، ساری بڑی پارٹیاں تو الائز ہیں گورنمنٹ کے ساتھ ہیں۔ بہت جلد پاکستان کو 60 ارب روپے واپس دلوا رہا ہوں، سینیٹر فیصل واڈا کا بڑا اعلان۔ کہتے ہیں پی ٹی آئی نون لیگ کی ضمانتی ہے، ان کی وجہ سے ہی حکومت ہے، ساری بڑی پارٹیاں حکومت کے ساتھ اتحاد میں شامل ہیں۔ پی ٹی آئی کس کے ساتھ اتحاد کرے گی؟ گرینڈ الائنس مجھے نظر نہیں آ رہا، یہ صرف اشتعال دلا رہے ہیں۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں پی ٹی آئی کی موجودہ قیادت کمپرومائزڈ ہے، بانی کو جیل میں رکھ کر یہ لوگ اقتدار کے مزے لے رہے ہیں۔ آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کے 6 سال مکمل، آئی ایس پی آر نے نغمہ دشمنا سن ریلیز کر دیا۔ نغمے میں وطن کے جانباز سپوتوں کی جانب سے ملکی دفاع کے لیے عہد و پیمان کا اظہار کیا گیا۔ 27 فروری 2019 کو پاک فضائیہ نے سرحدی حدود کی خلاف ورزی ناکام بنائی، 2 بھارتی لڑاکا طیارے مار گرائے، 1 بھارتی پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کیا۔ یہ نغمہ ملک کے خداداد کے ہر ناپاک دشمن کے لیے للکار ہے۔ مجھے پتا ہے کہ حیدرآباد سے سکھر والا روڈ کس مشکل سے آپ یہاں تک پہنچے ہوں گے، کہ آپ بدوائیں دیتے آئے ہوں گے، لگ رہا ہوگا کہ بدوائیں سندھ حکومت اور مراد علی شاہ کو مل رہی ہیں، لیکن لگے کہ یہ اور تھی اور انہیں چاہیے کہ اس کو جلدی بنائے۔ حیدرآباد سے سکر بذریعہ سڑک آنے والے مجھے بددعا دیتے آئے ہوں گے، وہ بددعا کسی اور کو لگے گی، انہیں چاہیے موٹر وے کو جلد بنائیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے وفاقی حکومت پر تیروں کی بارش کر دی، کہا سکھر سندھ کا تیسرا بڑا شہر ہے، یہاں فلائٹ آتی ہی نہیں یا منسوخ ہو جاتی ہے، ٹرینوں کی صورتحال بھی ابتر ہے، یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، دریا میں پانی نہیں، مزید نہریں بنانے کی کوئی گنجائش نہیں۔ یو کے کی آرمی نے، کی حکومت نے ہمارے آرمی چیف کو اتنا اعزاز دیا ہے، تو یہ ان کے پروفیشنلزم، فورسز کی جو تربیت ہے، یہ اس کی عکاسی ہے، جو گارڈ آف آنر دیا گیا، جس طرح سے ان کا استقبال کیا گیا۔ افواج پاکستان کا پروفیشنلزم ان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ آرمی چیف جنرل آصف منیر کا برطانیہ میں جس طرح استقبال کیا گیا وہ قابل تعریف ہے۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی لندن میں میڈیا سے گفتگو، کہا افواج پاکستان کی صلاحیتیں دشمنوں کو کھٹکتی ہیں، پوری دنیا افواج پاکستان کی پیشہ ورانہ صلاحیت کی معترف ہے۔ لندن آ کر احساس ہوا ورزش پاکستانی دل سے پاکستان کے وفادار ہیں، سب افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ راولپنڈی میں بارش، آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کا میچ منسوخ، شدید بارش نے ٹاس بھی نہ ہونے دیا، 3 گھنٹے انتظار کے بعد دونوں ٹیموں کو 1-1 پوائنٹ دے دیا گیا۔ آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ 3-3 پوائنٹس کے ساتھ گروپ کی ٹاپ 2 ٹیمیں بن گئیں۔ افغانستان میں خواتین کے پڑھنے اور کھیلنے پر پابندیاں افسوسناک ہیں، امید ہے کرکٹ افغان عوام کے لیے امید کی کرن ثابت ہوگی۔ انگلش کپتان جاس بٹلر کی پریس کانفرنس، کہا آج کا میچ جیتنے کی کوشش کریں گے۔ چیمپئنز ٹرافی سے پہلے انگلش بورڈ پر افغانستان سے میچ کے بائیکاٹ کے لیے دباؤ تھا، جسے بورڈ اور کھلاڑیوں نے مسترد کر دیا تھا۔ انگلینڈ اور افغانستان کا میچ آج لاہور میں ہوگا۔ 6 سالوں میں آپ نے 9 ایونٹ آئی سی سی کے کھیلے ہیں، ایشیا کپ ملا کے، ایک بھی آپ ٹورنامنٹ نہیں جیت سکے۔ پی سی بی کو ختم کرنا چاہیے، سینٹرل کانٹریکٹ ملنا نہیں چاہیے۔ سرفراز احمد آپ کو نمبر 1 ٹیم پہ لایا T20 میں، اس کو جس طرح صفایا کیا گیا نا، اور بابر کو تھوپا گیا کپتان بنا کے۔ بابر کیسے کپتان بنا؟ دوستی یاری بابر اعظم نے نبھائی، کیونکہ ڈرپوک کپتان تھا۔
کھلاڑیوں کا سینٹرل کانٹریکٹ ختم کیا جائے. قومی ٹیم 9 ایونٹ میں سے ایک بھی نہ جیت سکی. کھلاڑیوں کو نوازا جا رہا ہے اور ایشیا کپ تک جیتا نہیں جا رہا. ٹیم میں اپنا اپنا کھیل کھیلا جا رہا ہے. کوئی ملک کا نہیں سوچ رہا. سابق سٹار کرکٹرز کامران اکمل اور باسط علی پر ہر لمحہ پرجوش میں قومی ٹیم کی ناقص کارکردگی پر برس پڑے. کامران اکمل کہتے ہیں بند کمروں میں ٹیمیں بنائی جا رہی ہیں, گراؤنڈ میں آنا کوئی پسند نہیں کرتا. بابر اعظم کچھ دن انگلش کاؤنٹی کھیلیں تو شاید ان کی کارکردگی میں کچھ نکھار آ جائیں. باسط علی نے کہا سرفراز احمد کا صفایا کر کے بابر اعظم کو کپتان بنا کر تھوپا گیا. سرفراز احمد T20 میں قومی ٹیم کو نمبر 1 پر لایا تھا. دوستی یاری بابر اعظم نے نبھائی کیونکہ ڈرپوک کپتان تھا. جن سلیکٹرز نے امریکہ ویسٹ انڈیز میں ہروایا وہی اب PCB کا حصہ ہیں. وقار یونس نے امام الحق کو T20 کا کپتان بنایا جن کی بطور کھلاڑی بھی جگہ نہیں بنتی. اداکارہ سدرا نیازی بنی مہمان, کیا معصومانہ سوالات کا سامنا, کھیلا دلچسپ کھیل. مصطفیٰ چودھری اور عادی نے برجستہ جملوں سے سب کو خوب ہنسایا. کیوی سٹار بیٹر کین ولیمسن PSL میں کراچی کنگز کی نمائندگی کے لیے بے قرار. کہا کراچی والوں کے سامنے کھیلنے کو بیتاب ہوں. کراچی میں میٹرک و انٹر کے امتحانات عید کے بعد ہوں گے. 9ویں 10ویں جماعت کے پیپر 7 اپریل سے ہوں گے. پریکٹیکل امتحانات پیپر سے پہلے 10 مارچ کو ہوں گے. فرسٹ ایئر اور سیکنڈ ایئر کے امتحانات 28 اپریل سے شروع ہوں گے. پنجاب, بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بادل مہربان. سردی لوٹ آئی. سوات, پشاور, شانگلہ اور محمد میں بھی بارش. چترال میں برف باری سے ہر سو سفیدی چھا گئی. لاہور سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش. کوئٹہ اور چمن سمیت بلوچستان کے کئی علاقوں میں بھی بارش نے سردی میں اضافہ کر دیا. کریس ویلی 2 میں 3 افراد برفانی تودے تلے دب گئے. 2 نے بھاگ کر جان بچائی. عینی شاہد نے بتایا پہاڑی علاقے میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک برفانی تودا گر گیا اور ہمارے 3 ساتھی برفانی تودے تلے دب گئے. نوجوانوں کی تلاش کے لیے پاک فوج کی بھی مدد حاصل کر لی گئی. شدید سردی اور برف باری کے باعث ریسکیو آپریشن میں مشکلات کا سامنا. افغان مہاجرین کی پاکستان سے واپسی کا دوسرا مرحلہ. افغان سٹیزن کارڈ رکھنے والوں کو واپس بھجوایا جائے گا. تقریباً 8 لاکھ افغان مہاجرین ACC ہولڈر ہیں. قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کو بھی اسلام آباد اور راولپنڈی سے نکالنے کی تیاریاں جاری. وزارت داخلہ نے وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد شروع کر دیا. افغان شہریوں کی وفاقی دارالحکومت اور پنڈی سے منتقلی کے لیے 31 مارچ کی ڈیڈ لائن. تیسرے ملک جانے کے خواہش مند افغانیوں کے قیام کی اجازت میں 30 جون تک توسیع کر دی گئی. کسی اور ملک کے ویزے کے منتظر افغان بھی اسلام آباد میں نہیں رہ سکتے. ستمبر تک کسی نے ویزا نہ دیا تو افغان باشندے غیر قانونی تصور ہوں گے. معروف پاکستانی اداکارہ بشرا انصاری کے لیے عالمی اعزاز. اداکارہ بشرا انصاری کو برطانوی پارلیمنٹ میں شوبز انڈسٹری میں خدمات رفائی کاموں پر ایوارڈ سے نوازا گیا. ایوارڈ پارلیمنٹ کے کمیٹی روم میں پیش کیا گیا. ممبر پارلیمنٹ یاسمین قریشی, افضل خان اور دیگر اہم شخصیات بھی تقریب میں شریک ہوئیں. اور بلاک بسٹر عید کی تیاری. سلمان اقبال فلمز, ARY فلمز اور سگما فلمز کی مشترکہ پیشکش. فلم لو گرو کا پوسٹر سامنے آ گیا. سپر سٹار ہمایوں سعید اور ماہرہ خان فلم کی نمایاں کاسٹ میں شامل ہیں. بڑی عید پر بڑے سینما پر سجے گی.